السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ باب التوبہ چل رہا ہے ہمارا، آج حدیث نمبر 22 ہے اور 10 نمبر 19 ہے۔ وعن ابی نجید عمران بن الحسین الخزاعی رضی اللہ عنہما، سیدنا ابو نجید عمران بن حسین الخزاعی رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ان امراتن من جوہینہ، ایک عورت جو جوہینہ قبیلے سے تھی، اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی، وہی حبلہ من الزنا، وہ حاملہ تھی زنا کے عمل سے، زنا کرنے کے بعد وہ حاملہ ہوئی تھی۔ فقالت، اس خاتون نے کہا، یا رسول اللہ اصبت حدا فاقمہ علی، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میرے سے حد لگانے والا گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھ پر حد قائم کیجئے۔ فدعا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کے ولی کو بلایا، فقالا، اور کہا، احسن الیہا فاذا وضعت فأتینی، اور کہا کہ اس کو اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھو، اور جب یہ بچہ جن لے تو اس کے بعد اس کو لے کر آؤ، یعنی جو حاملہ ہو گئی تھی خاتون، وہ بچہ پیدا ہو جائے جب، تو پھر اس کو میرے پاس لے کر آنا۔ ففعل فامر بها نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس آدمی نے ایسا ہی کیا جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا۔ فشدت علیہا ثیابها، اس کے بعد وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس خاتون کو لے کر آئے، اور اللہ کے نبی نے اس کے کپڑے اس پر مضبوطی سے باندھ دیے۔ ثم امر بها فرجمت، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق اسے رجم کیا گیا۔ ثم صلی علیہا، پھر اللہ کے نبی نے اس پر نماز جنازہ پڑھائی۔ فقال له عمر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، تصلی علیہا یا رسول اللہ وقد زنت، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اس کا نماز جنازہ پڑھائیں گے جبکہ اس نے زنا کیا ہے؟ قال، سیدنا محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لقد تابت توبۃ، کہ اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے اپنے اللہ سے، اپنے رب سے، لو قسمت بین 70 من اہل المدینۃ لوسعتہم، اگر اس کی توبہ کو مدینہ کے رہنے والے لوگوں 70 لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو ان کو یہ توبہ کافی ہو جائے گی۔ وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ من انجادت بنفسها للہ عز وجل، تو کیا کسی کو ایسا پایا ہے آپ نے جو اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ سے معافی طلب کرتے ہوئے اپنی جان تک قربان کر دی؟ رواہ مسلم، یہ روایت مسلم میں ہے۔ اس حدیث سے ہمیں جو سب سے پہلی چیز ملتی ہے وہ باب توبہ جو ہے اس کے حوالے سے ہے کہ گناہ ہونے کے بعد فوری طور پر اللہ کے ہاں توبہ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اللہ سے توبہ طلب کی، سچے دل کے ساتھ، شروط جو ہم نے توبہ کی پڑھی تھی ان شروط کے ساتھ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہوا اور فوری طور پر اپنے آپ کا محاسبہ کیا۔ اور دوسری چیز جو اس میں اس حدیث سے ہے وہ یہ کہ آخرت میں اپنے لیے جزا سزا پانے سے بہتر دنیا میں ہی اپنے اوپر جو سزا اللہ نے مقرر کی تھی اس کو اپنے اوپر مانگا، اپنے اوپر لاگو کروایا۔ تیسری چیز جو اس حدیث سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ زنا کی ایک حد رجم کرنا بھی ہے، کہ اس کو جس نے زنا کیا ہے اور اس پر جو حد لگائی جاتی ہے وہ رجم کرنا ہے۔ اسی طرح صحابہ صحابیات، ان سے جب بھی کوئی عمل ہو جاتا تھا اس طرح کا جس کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ممانعت کی تھی تو وہ فوری طور پر اپنے رب کے حضور گڑ گڑایا کرتے تھے، فوری طور پر اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے ایک چیز اور جو ملتی ہے وہ یہ کہ زنا کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبیرہ گناہ کرنے والے کی بھی دعا کی ہے، نماز جنازہ پڑھائی ہے، لیکن کبیرہ گناہ جان بوجھ کر نہ کیا گیا ہو، انجانے میں ہو جائے یا سستی میں یا شیطان کے بہکاوے سے ہو جائے اور اس پر فوری طور پر توبہ کی گئی ہو۔ پھر اس حدیث سے ایک چیز اور کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حاملہ ہونے والی خاتون کو اسی طرح رجم نہیں کیا بلکہ انتظار فرمایا تاکہ اس کا وضع حمل ہو جائے، تاکہ جو اللہ کی طرف سے جس نے آنا ہے اس کو دنیا میں آنے دیا جائے، اس کے بعد جب وہ دودھ بھی پی لے اور اس چیز پر ہو جائے کہ اس کا ماں کے بغیر گزارا ہو سکتا ہو تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر حد لاگو کی۔ اسی طرح اس حدیث میں ہمیں توبہ کی فضیلت بھی ملتی ہے کہ اللہ کے ہاں جب توبہ قبول کر لی جاتی ہے تو اس کے پھر فضائل کیا ہیں۔ وہ اس خاتون کی ایسی توبہ تھی کہ اللہ کے نبی نے اہل مدینہ میں رہنے والوں کے لیے 70 لوگوں کے ساتھ اس کو تشبیہ دی کہ اگر 70 لوگوں میں اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو وہ ان کے لیے کافی ہوگی۔ اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
کبیرہ گناہ کرنے والوں پر کوئی ایسا حکم نہیں لگایا جو آج کل ہمارے معاشرے میں بھی پایا جاتا ہے. کچھ مسلمانوں میں ایسے فرقے موجود ہیں جو کبیرہ گناہوں کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ اس کو وہ غیر مسلم قرار دینے لگ جاتے ہیں. تو یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ گناہ جس سے ہو جائے، سرزد ہو جائے، کہ اگر چاہے وہ کبیرہ ہو، اس کو سب سے پہلے تو اللہ کے ہاں توبہ کروانی چاہیے، اور کسی دوسرے کو جس کو پتہ چلتا ہے اس کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے مسلمان پر حکم لگائے، یا وہ اس کو یہ ایسا سمجھے کہ یہ اب مسلمان نہیں رہا یا اس کی مسلمانیت خطرے میں پڑ گئی ہے. اس کے ساتھ ہم اگلی حدیث بھی لیتے ہیں. حدیث نمبر 23، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، لو ان لابن آدم وادیا من ذہب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان کے پاس ایک وادی سونے کی ہو جائے، احب ان یکون لہ وادیان، تو وہ اس ایک وادی کو پانے کے بعد بھی دوسری وادی پانے کا طلبگار رہتا ہے. وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، انسان جو ہے اس کا منہ صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، اس کی جو حرص ہے وہ بڑھتی رہتی ہے. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تاب، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو توبہ کرتا ہے اللہ اسے اس کی توبہ قبول کرتا ہے. یا اللہ تعالیٰ کی طرف جو رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف رجوع کرتا ہے. یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انسان کی حرص کے بارے میں بتلایا ہے کہ انسان کو مال کی اتنی زیادہ حرص ہوتی ہے کہ اگر اس کو ایک وادی سونے کی دے دی جائے تو وہ کہتا کہ ایک آ گئی اب دوسری بھی میں لوں. تو اس کو تشبیہ دی گئی قبر کی مٹی، یعنی اس کو جب اس کا اس دنیا سے سانس بند ہو جائے گی، اس کا تعلق منقطع ہو جائے گا، اس کے بعد وہ مٹی میں دفن ہوگا، وہ اس مٹی نے ہی اس کا پیٹ بھرنا ہے، اس کا منہ بھرنا ہے. اس کے علاوہ اس کی حرص اتنی شدید ہوتی جائے گی کہ وہ خوش نہیں ہوگا، جو مال اس کے پاس ہوگا اس سے وہ بچ نہیں پائے گا. اسی طرح اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے صحابہ میں بیان کی، اس کے لیے ایسا نہیں کہ کوئی ایماندار آدمی یا مسلمان آدمی مال کی حرص نہیں کر سکتا. یہ ایک طبعی چیز ہے، انسان کو حرص ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اسی چیز کا طلبگار رہنا چاہیے کہ اے اللہ جس کا تو ہم سے حساب نہ لے، یا وہ چیز ہمیں اتنی عطا کر جو ہم کسی دوسرے کے لیے محتاج نہ ہوں اور تیرے راستے میں خرچ کریں. اسی طرح اللہ نے اگر کسی کو مال دیا ہے تو وہ اس کی حرص نہ پیدا کرے اپنے اندر، لیکن اللہ کے راہ میں خرچ کر کے اس مال کو اپنے لیے اچھا بنائے، اس مال کو اپنے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنا لے. اسی طرح اس باب کی ایک حدیث آخری رہتی ہے، 24 نمبر حدیث، وہ بھی لے لیتے ہیں. وعن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یضحک اللہ سبحانہ وتعالی الی رجلین، اللہ تعالیٰ دو انسانوں پر، دو لوگوں پر ہنستا ہے یا دو مردوں پر ہنستا ہے. یقتل احدہما الآخر یدخلان الجنہ، ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا ہوتا ہے اور ان کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. یقاتل ھذا فی سبیل اللہ فیقتل، ان میں سے جو ایک ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور وہ قتل کر دیا جاتا ہے، یعنی شہید کر دیا جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے. ثم یتوب اللہ علی القاتل، اس کو شہید کرنے والا یا اس کو قتل کرنے والا اللہ کے ہاں سچی توبہ کر لیتا ہے. فیسلم فیستشہد، تو وہ دوسرا جو قتل جس نے کیا ہوتا ہے وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوتا، تو وہ اللہ کے ہاں توبہ قبول کر کے اسلام میں داخل ہو کے اللہ کے راستے میں وہ بھی شہید ہو جاتا ہے. فیستشہد، تو وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے. متفق علیہ، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو یہ اس حدیث سے ہمیں جو پہلی چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں، صفات میں ہنسنا بھی موجود ہے، اس حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے، کس طریقے سے وہ ہنسا جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے. وہ ہم بغیر تکییف ولا تعطیل اس کی کیفیت میں یا اس کو اس چیز میں کسی چیز سے تشبیہ دینے سے بجائے ہم صرف اس چیز پر ہی ایمان لے کر آئیں گے کہ یہ اللہ کی صفت ہے
اور اس کی کیفیت اللہ کے ہاں جا کر قیامت کے دن ہمیں، اگر ہم مومن ہوں گے، مسلمان ہوں گے، اللہ کے بتلائے ہوئے احکامات پر زندگی گزاری ہوگی، تو ہمیں اس دن اس چیز کا بتلا دیا جائے گا۔ اس حدیث میں دوسری چیز جو ہے وہ توبہ کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک انسان شہید ہوا، ایک بندہ شہید ہوا، اور اس کو شہید کرنے والا، اس کا قاتل جو ہے، اس نے بھی اللہ کے راستے میں سچے دل سے توبہ کی، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی اور پھر اس کو بھی اپنے راہ میں قبول کیا اور اس کو بھی پھر جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہ بھی ایک توبہ کا ہمیں اس حدیث سے بھی توبہ کی فضیلت ملتی ہے، اللہ کے ہاں اپنے گناہوں سے توبہ کروا لینا، اس پر گڑ گڑانا، سچے دل سے اللہ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل سے اپنے گناہوں کی، وہ ظاہری ہیں یا باطنی ہیں، ان سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ کو اپنے بارگاہ رسالت میں، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں دوبارہ اس گناہ سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آج ہمارا باب التوبہ ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ ہم کل سے تیسرا باب الصبر شروع کریں گے اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے ابھی تک جو لیا، جو سمجھا، جو پڑھا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچانے کی بھی ہمیں سعادت نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ چند منٹ کو قیمتی بنا دے اور ان چند منٹ کی آڈیو سے یا جس طرح بھی ہم اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر کے ہمارے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔